وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقین فی جنات و نعیم. پچھلی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر کئی قسمیں اٹھا کر ذکر کیا کہ جس عذاب کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو وہ عذاب لازماً آ کر رہے گا. وہ کوئی خواب اور خیال نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو لازماً پوری ہو کر رہے گی. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کا رب کا عذاب جس کا کافروں کو، جھٹلانے والوں کو، دنیا کے اندر غفلت میں رہنے والوں کو وعدہ دیا جاتا ہے، وہ عذاب آ کر رہے گا اور کوئی اس عذاب کو ٹال نہیں سکے گا، کوئی اس عذاب کو ٹال نہیں سکے گا، کوئی اس عذاب سے بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکے گا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھو کہ تم زمین اور آسمان کی سائڈوں سے نکل سکو، بھاگ سکو، تو تم بھاگ نہیں سکتے. تمہیں بھاگنے کے لیے ایک طاقت کی، ایک غلبے کی ضرورت ہے اللہ کے بالمقابل جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو کوئی انسان اللہ کے قبضہ قدرت سے، جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرے اللہ کے عذاب سے تو وہ بھاگ نہیں سکے گا. قرآن کریم اللہ نے بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے. لا تحین مناص، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. ما لہم من محیص، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے سارے کے سارے سچے ہیں اور وہ وعدے لازماً پورا ہو کر رہیں گے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز نہ خیال کریں کہ اللہ نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں اللہ کبھی ان کے خلاف کرے گا. اللہ نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں کہ میرے ماننے والوں کے لیے نعمتیں ہوں گی وہ لازماً پورا ہو کر رہیں گے، اور جو اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ میرے نہ ماننے والوں پر عذاب ہوگا، اللہ نے رسولوں کی زبانی یہ وعدے کیے ہیں لوگوں سے، ان وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ بہت غالب ہیں، انتقام لینے والے ہیں اپنے دشمنوں سے. تو اس صورت کے شروع میں اللہ نے یہ حقیقت جو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے خوفناک حقیقت اللہ نے بیان فرمائی ہے. پھر اللہ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. اللہ نے ان کی بڑی بڑی دو صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ جھٹلانے والے ہیں اللہ کے احکامات کو، بعض کو یا سب کو، اور نمبر 2 وہ
دنیا کی لا یعنی باتوں میں، لہو و لعب میں وہ مگن رہتے ہیں۔ یہ بڑے جرم ہیں دو، اور بھی کئی جرم ہیں جن کی وجہ سے لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ پھر اللہ نے اب نیک لوگوں کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ قیامت میں صرف اللہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ وہاں اللہ کے دشمنوں کے لیے اللہ کا سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ کے دشمن اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، عباد الرحمن، دنیا کے اندر وہ ہر وقت یہ سمجھتے رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے۔ اب تو وقت ہے اب ان کو ان کے دنیا کے اس نیک عمل کا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ نے پھر برے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب نیک لوگوں کا تذکرہ شروع فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی ایک ایسی سنت جاریہ ہے، ایک ایسی اللہ کی دائمی سنت ہے قرآن کریم میں، کہ قرآن کریم میں جہاں بھی جہنم والوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جنت کا اور جنت والوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے، چاہے جہنم کا ذکر لمبا ہو اور جنت والوں کا ذکر چھوٹا سا ہو۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ جنت اور جنت والوں کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ اس کے ساتھ جہنم اور جہنم والوں کا ذکر ضرور فرماتے ہیں، چاہے وہ مختصر سا ہو۔ دونوں کا ذکر لازماً اکٹھا ہوتا ہے، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئی بھی شخص نہ تو صرف اللہ کا ڈر رکھے کہ صرف اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ سے ہیبت اور خوف میں مبتلا رہے، اور اس کے ذہن میں اللہ کی رحمت کی امیدیں ہی ختم ہو جائیں، اللہ کا ڈر اتنا حاوی بھی نہ ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کا پہلو نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت کا پہلو اتنا غالب ہو جائے کہ انسان اللہ کے عذاب سے ڈرے ہی نہ۔ یہ دونوں پہلو جو ہیں، اگر یہ ایک انسان کے ذہن میں ایک پہلو رہ گیا، دوسرا پہلو ختم ہو گیا، تو یہ چیز انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر ایک شخص اتنا ڈرے کہ اللہ کی رحمت کی امید ختم ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ اب میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں، اب مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ اب تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور یہ شیطانی وسوسہ ہے بہت بڑا، جو سب سے پہلے شیطان اس وسوسے میں مبتلا ہوا۔ شیطان کا لقب ہے ابلیس۔ شیطان کا مطلب تو وہ ایسی شخصیت ہے جو اپنی شیطنت میں بہت زیادہ ہو، جو اپنی خباثت میں، اپنی شیطنت میں حد سے بڑھ جائے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک لقب، اس کا ایک نام ابلیس بھی ہے، اور ابلیس کا مطلب ہے بہت زیادہ مایوس ہونے والا۔ تو ابلیس لعین جو ہے، اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے کہ آدم کو سجدہ کرو، صریح انکار کر دیا، تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ کا ڈر پیدا ہوا، لیکن اللہ کی رحمت کی امید ختم ہو گئی۔ دوسرا پہلو اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس لیے اس کا لقب ابلیس پڑ گیا۔ اور اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر میرے لیے اب ہمیشگی کا عذاب ہے اور ہمیشہ کے لیے میں اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، میں پھر اپنے سارے جو ہے وہ اب میں آدم سے بدلہ لیتا ہوں، میں آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں۔ حالانکہ آدم کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا تھا، وہ تو اپنی معصیت کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا۔ ایک مجرم کا، ایک گناہ گار کا یہ عام طور پہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنا جرم دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے فلاں کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام فلاں کی وجہ سے کیا، حالانکہ انسان ہر کام اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں جو گمراہ ہوں آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، اب میں آدم سے اور اس کی اولاد سے ہمیشہ بدلہ لیتا رہوں گا، میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، اب میرے لیے تو اللہ کی رحمت ختم ہو گئی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، میں پھر سارا بدلہ آدم سے اور اس کی اولاد سے لیتا ہوں، میں قیامت تک اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے آپ قیامت تک کی مہلت دیں۔ تو گویا کہ شیطان وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو ایک بندہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، ایک انسان کو اگر ایک انسان بہت زیادہ گناہ گار ہو جائے، کفر و شرک، قتل و غارت، اللہ معاف کرے، ہر قسم کی گناہ میں وہ مبتلا ہو جائے،
اس کے باوجود ایک انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے وہ بندو، اللہ کی طرف سے آپ پیغام پہنچا دیں لوگوں کو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ہر قسم کی زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ 100 لوگوں کے قاتل کا قصہ یاد کیجئے پرانی قوموں میں، کہ اس کا خیال تھا میری توبہ نہیں ہے، اس نے ایک عالم سے، جو اس کا خیال تھا بڑا عالم ہے، حالانکہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے کر دیے۔ پھر وہ ایک اور عالم کے پاس گیا جو حقیقی عالم تھا، اور اس سے کہا کہ کیا میری کوئی توبہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں تمہاری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس جگہ اور جس علاقے میں تم گناہ میں مبتلا ہو تم اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ۔ تو اس شخص نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اور ہجرت کرنے کے لیے وہ نکل کھڑا ہوا، لیکن رستے میں ہی اسے موت آ گئی۔ ابھی اس نے نیک رستے پر چلنا شروع نہیں کیا، ابھی وہ نیک رستے پر چلنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جا رہا تھا اس علاقے میں، رستے میں اسے موت آ گئی۔ تو اللہ نے جنت کے اور جہنم کے فرشتے آپس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ جہنمی ہے، یہ ابھی اس نے نیکی کے کام شروع نہیں کیے تھے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں، اس نے نیک کام شروع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ جنتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا اختلاف ایسے حل فرمایا، سارے اختلافات کا حل اللہ فرماتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ نے ان کے اختلاف کا حل ایسے فرمایا، اللہ نے فرمایا زمین ناپو، وہ جس گناہ کی سرزمین سے نکل کر جس نیکی کی سرزمین میں وہ ہجرت کر رہا تھا، دیکھو کہ کس کا فاصلہ کم ہے۔ حقیقت میں وہ جو گناہ کی سرزمین جہاں سے وہ نکلا تھا اس کا فاصلہ کم تھا، ابھی وہ آدھے راستے پر بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ زمین وہ سفر جو لمبا تھا، جس اچھے شہر وہ جا رہا تھا، وہاں سے جہاں وہ مرا اس کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، اللہ نے حکم دیا سکڑ جاؤ، وہ جگہ سکڑ گئی، اور پھر جب وہ جگہ سکڑ گئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت کے فرشتوں سے کہا کہ جنتی ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال جب ایک انسان جتنے مرضی زیادہ گناہ کر لے، اگر وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہی مقصد ہے قرآن کریم میں، جہاں بھی جہنم کا ذکر ہوگا ساتھ جنت کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور اسی کے بالمقابل ایک بندہ اللہ کی رحمت کی امید اتنی زیادہ کرے کہ اس کو اللہ کے عذاب کا خوف ہی نہ رہے، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، دنیا جہاں کا ہر گناہ کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم تو آخر نبی کی امت میں سے ہیں تو اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ تو بتائیے اگر اللہ نے سب کو ہی معاف کر دینا ہے تو پھر اللہ کے انبیاء کیوں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ نے معاف کرنا ہے، سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے انبیاء کو معاف کرنا ہے، پھر اللہ کے اولیاء، سب سے بڑے اولیاء صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت کتنی دفعہ ملی، وہ اللہ سے کیوں ڈرتے تھے؟ اللہ سے ڈرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک انسان نیکیاں کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو اللہ کے احکامات ہیں، جہاد، قربانی ہر قسم کی وہ دیتا رہے، لیکن اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ سب نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتا رہے، کبھی اپنی نیکی پر غرور نہ کرے، میں نے تو اللہ کو بڑا ہی راضی کر لیا، اب تو اللہ پر میرا حق ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ جس کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے، آپ سمجھے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان نے بھی تو بہت زیادہ نیکیاں کی تھیں، بہت زیادہ نیکیاں کی تھیں۔ ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے جو سب سے برا تکبر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی تعلیمات جس سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حقیقی اللہ والا کون ہے، کہ وہ جتنا زیادہ اللہ کو راضی کرے، جتنی زیادہ نیکی کرے، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے۔
یہ نہیں کہ ایک انسان بس اللہ کی رحمت کی امید کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چھوڑ دے. یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک پہلو ہے، اور یہ گویا کہ انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. ایک بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کی امید چھوڑ دے، یہ بھی افراط و تفریط کا شکار ہے. اور ایک بندہ اللہ کی رحمتوں کی امید میں اللہ کے عذاب سے انسان ڈرنا ہی چھوڑ دے، خواہشوں میں مبتلا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. حالانکہ آپ سے بڑھ کر کون نیک تھا؟ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں. آپ فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود. سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام آپ کو پتہ ہے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. ایک دفعہ ان کے پاس ایک صحابی، ان کا نام حنظلہ ہے، وہ آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، صحیح حدیث ہے، کہنے لگے کہ اے ابوبکر، میں سمجھتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق بڑا حیران ہوئے، آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی آپ سے راضی ہیں، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ منافق ہو گئے ہیں؟ آپ تو نیکی کا شوق کرتے ہیں. وہ کہنے لگے اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اللہ کا بڑا ڈر ہوتا ہے، بڑا خوف ہوتا ہے، نیکی کرنے کا ہم شوق کرتے ہیں، ہم نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹتے ہیں، گھر جاتے ہیں، تو گھر جا کر یہ ایمان کی کیفیت کچھ فرق ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گویا کہ جنت جہنم ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نفاق ہے. حنظلہ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق سے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی حضرت حنظلہ سے تو وہ بھی پریشان ہو گئے. امتی تھے نا، امتی کے پاس ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ہر مسئلے کا حل تو کتاب و سنت میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے حنظلہ کیفیت تو میری بھی یہی ہوتی ہے. نبی کی مجلس میں ایمان کچھ اور ہوتا ہے، اور نبی کی مجلس کے علاوہ گھر میں جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. دونوں صحابہ پریشان ہیں. حضرت حنظلہ وہ بھی صحابی ہیں، صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ہے، وہ پریشان ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اے حنظلہ، اب تو مجھے بھی ڈر لگ رہا کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کو نہ جانے کتنی دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے. حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے تھے، اور فرمایا کہ ابوبکر کی اتنی نیکیاں ہیں کہ آسمان کے ستارے اتنے نہیں ہیں جتنے ابوبکر صدیق کی نیکیاں ہیں. اور فرمایا کہ میں نے میرے صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا. ابوبکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، یہ اللہ ہی ان کو بدلہ دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کے یار غار، لیکن وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. یہ اللہ کا ڈر. نیکی کرنے کا مطلب یہ نہیں ایک انسان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جائے. پھر یہ دونوں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بیان کی، تو آپ نے فرمایا دونوں صحابہ سے کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہی تو ایمان ہے. آپ نے فرمایا یہی عین ایمان ہے کہ ایک بندہ جب وہ دین کی مجلس میں ہو، قرآن کی مجلس میں ہو، نبی کی مجلس میں ہو، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ تھوڑا اس مجلس سے دور ہو تو ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. فرمایا جس شخص کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ کہیں میرا ایمان کم تو نہیں ہو گیا، یہی احساس تو عین ایمان ہے. یہ نفاق نہیں ہے، یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے جو بدلتی رہتی ہے. ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. کسی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اب ایمان کم ہے، اب ایمان میرا زیادہ ہے، یہ کیفیت دل میں آنا تو ایمان کی نشانی ہے. تو آپ نے سمجھایا کہ یہ جو دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، اور کسی شخص کے دل میں یہ احساس ہو میرے دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، تو کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے. فرمایا یہی تو عین ایمان ہے کہ انسان کے دل میں آئے کہ فلاں وقت ایمان میرا کم تھا اور فلاں وقت میرا ایمان بڑھ رہا ہے. جس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی وہ کوشش کرے گا میرا ایمان بڑھتا رہے. اور جس شخص کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ فلاں وقت میں میرا ایمان کم تھا، فلاں وقت میں میرا ایمان زیادہ تھا، نیکی کر رہا ہے پھر بھی اسے احساس نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے پھر بھی اسے احساس نہیں ہے. ڈرنا تو ایسے شخص کو چاہیے جس شخص کو پتہ ہے کہ میں فلاں جگہ جاتا ہوں، کاروبار میں جاتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول کچھ کم ہو جاتا ہے، مسجد میں آتا ہوں ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. یہ شخص ہمیشہ کوشش کرے گا کہ کاروبار کے لیے یہ بازار جاتے وقت بھی میرا ایمان زیادہ ہونا چاہیے. یہ احساس ہی تو انسان کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میرا ایمان زیادہ ہونا چاہیے. تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اور جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا خبردار اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن. اللہ کے ولیوں کا مقام قیامت کے دن کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غمگین نہیں ہوں گے. وہ یہ کون لوگ ہیں اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو دنیا میں ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. ایک انسان نیکی زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے. نیکی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈرنا ختم کر دے. جب اللہ کا ڈر ختم ہوگا تو سمجھیے انسان خواہشات کا پیرو ہو جائے گا, انسان خواہشات میں مبتلا ہو جائے گا یہودیوں کی طرح. ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں, ہم تو اللہ کے محبوب ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ ہمیں کبھی گناہ ہی نہیں دیں گے, اللہ ہمیں کبھی جہنم میں ڈالیں گے ہی نہیں, ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہودیوں کا یہ تصور تھا. وہ کہتے تھے ہم جہنم میں نہیں جا سکتے, اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو چند دن, جو ہم نے شرک کیا تھا, بچھڑے کو پوجا تھا, تو اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. تو نہ اللہ کا ڈر اتنا حاوی ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کی امید ختم ہو جائے شیطان کی طرح, اور نہ اللہ کی رحمت کی امید اتنی حاوی ہو جائے کہ ڈر ہی ختم ہو جائے. یہ دونوں چیزیں تباہ کر دیتی ہیں انسان کو. تو الایمان بین الرجاء والخوف, ایمان امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے, دونوں کے بین بین ہے ایمان. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے. انسان جتنا مرضی نیکی کر لے, اللہ کا ڈر اس کے ساتھ ساتھ رہے گا تو وہ بیلنس رہے گا. تو جنت جہنم کا اکٹھا تذکرہ قرآن کریم میں ہمیشہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے. تو فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم, بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. فاکہین بما آتاہم ربہم, خوش ہوں گے ساتھ اس کے جو دے گا ان کو ان کا رب, جو ان کو ان کا رب دے گا, یعنی جنت میں جو اللہ ان پر نعمتوں کی بارش کریں گے جنت کے اندر, جو ہر قسم کی نعمت ہوگی جنت کے اندر کہ انسان جو مانگے گا اس کو ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ ان کو دیں گے یہ پھر اس پر خوش ہوں گے اور خوشی خوشی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کریں گے. فاکہین, خوش ہوں گے ساتھ اس کے جو ان کو ان کا رب دے گا. کیا دے گا اللہ تعالیٰ, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کبھی کسی انسان کے دل میں خیال آیا. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپائی گئی ہے جنت میں. جو نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں کوئی شخص آج تصور بھی نہیں کر سکتا, اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں. تو جو جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ملے گی, جنتی اس پر بہت خوش ہوں گے, بہت مسرور ہوں گے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور بچا لے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے, ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. یہ ایک علیحدہ سے نعمت ہے. یہ دو الگ الگ نعمتیں ہیں, یاد رکھیے. ایک نعمت کیا ہے کہ جنت میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی, اور اتنی ہی بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں ہوگا. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی نعمتوں میں ہو ساتھ ساتھ عذاب میں بھی مبتلا ہو. دنیا کے اندر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن پر ایک پہلو سے اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, بڑا مالا دولت ہوتا ہے, لیکن دوسرے پہلو سے وہ آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. ایک بندے کے پاس بہت زیادہ دولت ہے دنیا کے اندر, لیکن وہ کسی دائمی مرض میں مبتلا ہے, کینسر میں مبتلا ہے, کسی اور اس قسم کے جان لیوا مرض میں مبتلا ہے. وہاں سے اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں, ہر قسم کی نعمت ملی ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ عذاب بھی ہے, تکلیف بھی ہے, ٹینشن بھی ہے, اور ہر چیز ہے. جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا. جنت کے اندر ایک طرف تو نعمتوں کی انتہا ہوگی اور دوسری طرف خوف نہیں ہوگا, خوف ختم ہو جائے گا جنت کے اندر. یہ جو ہے ایمان, امید اور خوف کے درمیان ہے, یہ دنیا کے اندر یہ کیفیت ہے. جنت کے اندر انسان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کیونکہ جنت کے اندر موت ختم ہو جائے گی. جنت کے اندر مصیبتیں, مرض اور آزمائشیں سب ختم ہو جائیں گی.
یہ جو ساری کی ساری آزمائشیں ہیں یہ تو دنیا کے اندر ہیں، یہ تو دارالابتلاء کے اندر ہیں۔ تو جنت کے اندر انسان جو چاہے گا اس کو وہ ملے گا، وافر ملے گا، کبھی روک ٹوک نہیں ہوگی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اور جو انسان کے دل میں خیال آئے گا انسان کو وہ ملے گا۔ اور اس کے علاوہ الگ سے اللہ کی نعمت ہوگی کہ انسان ذرہ برابر بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی عذاب کا شکار نہیں ہوگا، نہ موت کا خوف کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا پہلے ہی، اور نہ کسی مرض کا، کسی اور آزمائش کا خوف۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا، وہ موجود نہیں تھے مدینہ منورہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ اب صحابہ کرام بہت غم میں تھے، بہت زیادہ دکھ تھا ان کو، سب سے بڑا دکھ ان کے لیے یہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن فوت ہوئے تو جیسے ان کے لیے دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ کئی صحابہ کرام گویا کہ اپنے حواس میں ہی نہ رہے۔ حضرت عمر جیسا صحابی کہنے لگا کہ ابھی کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، ہمیں غلط فہمی ہے آپ فوت ہو گئے، جو کہے گا آپ فوت ہو گئے میں اسے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر یہ کہنے لگے، حواس باختہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ لگا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے اور واپس آ کر تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ بستر پہ آپ کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، چادر سے کپڑا ہٹایا، چہرہ مبارک سے ماتھے مبارک کا بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے لیے دو موتیں اکٹھی نہیں کریں گے، جو ایک موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب آپ کے لیے کبھی بھی کوئی تکلیف، کوئی موت نہیں ہوگی۔ اب جو جتنی آزمائشیں تھیں وہ دنیا کے اندر تھیں۔ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحیم۔ اللہ جنتی لوگوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت کے اندر کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے مگر جو دنیا میں چکھ چکے ہیں۔ ووقاهم ربهم عذاب الجحیم، ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو یہ ایک الگ سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے اور کوئی آزمائش نہیں ہے، کسی قسم کا عذاب نہیں ہے، اور پھر ہر قسم کی نعمت ہے۔ دنیا میں نعمتوں کے ساتھ ساتھ عذاب اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، جنت کے اندر دونوں نعمتوں کے پہلو ہیں۔ ایک طرف تو نعمت کی فراوانی ہے، دوسری طرف کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش نہیں ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے، جنتیوں کو یہ خوشخبری دیں گے کہ کھاؤ اور پیو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، ہنیئا ہنسی خوشی، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ اب جنت میں اللہ نے تمہارے لیے ہر قسم کی نعمت تیار کر رکھی ہے، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جو پینا چاہتے ہو پیو، اور ہنسی خوشی کھاؤ پیو، نہ کوئی عذاب کی ٹینشن، نہ کوئی اور آزمائش کی ٹینشن، ہر قسم کی نعمت۔ اور یہ نعمت تمہیں کیوں مل رہی ہے؟ یہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تم یہ دنیا کے اندر جو اللہ سے ڈرتے رہے، تم دنیا کے اندر اللہ کے لیے قربانیاں دیتے رہے، تم دنیا کے اندر ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہے، یہ اس وجہ سے تمہیں جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ پتہ لگا کہ جنت کی نعمتیں جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، جنت کے لیے دنیا کے اندر بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ معاف کرے ہر قسم کے اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہیں، اور وہاں سے بڑی توقع ہے، بڑی خواہش ہے کہ ہمیں تو جنت ملے قیامت کے دن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان فصل کسی اور چیز کی بو رہا ہے اور انسان سمجھے کہ کوئی اور چیز اگائے گی؟ گناہوں کی فصل بو کر ایک انسان اللہ کی رحمت کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ایک انسان کو اللہ کی رحمت کی اس نے امید کرنی ہے، اسے چاہیے کہ وہ کوئی نیکی کا کام کرے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ کھاؤ اور پیو ہنسی خوشی، جو تم عمل کرتے رہے، یہ تمہارے عمل، اچھے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی۔ یہ نہیں کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کو بھول کر زندگی گزارے اور پھر اسے جنت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کام کیے ہوں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين،
اللہ فرماتے ہیں کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کو نہیں جانا، ابھی تک اللہ نے تم میں سے صبر کرنے والوں کو نہیں جانا۔ پتہ لگا ایمان اور صبر اگر دنیا کے اندر لوگ کریں گے، ایمان کا مظاہرہ کریں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے تو جنت ملے گی۔ انسان دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرے گا تو جنت ملے گی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ملے گی اللہ کی رحمت کے نتیجے میں، صرف عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی، جنت اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ملے گی۔ ہمارے عمل اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے کہ ہمیں جنت ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں، بدلہ دینا شروع کریں اپنی نعمتوں کا اور ہمارے اعمال کا، تو اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ ہمارے سارے اعمال لگ جائیں گے اور دنیا کی نعمتوں کا بدلہ ہی پورا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں تو دنیا میں اللہ نے ہم پر نعمتیں اتنی زیادہ کی ہیں کہ اللہ کی دنیاوی نعمتوں میں ہمارے سارے اعمال خرچ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ انسان جنت میں صرف اپنے اعمال کے بل بوتے پر نہیں جائے گا، بلکہ انسان کو جنت میں جانے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی۔ تو پھر اس قسم کی آیات کیوں ہیں کہ تم جنت میں جاؤ اپنے اعمال کی وجہ سے؟ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ٹھیک ہے کہ انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، انسان جنت میں کبھی صرف اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، لیکن بتایا کہ اللہ کی رحمت ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ انسان کو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرنے پڑیں گے۔ انسان کے نیک عمل اگرچہ وہ اس قابل نہیں ہوں گے، صرف انسان کے عمل اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو کہ انسان کے نیک عمل انسان کو جنت میں لے جائیں، لیکن جب انسان کے نیک عمل ہوں گے، چاہے وہ کچھ ٹوٹے پھوٹے ہوں، چاہے وہ کچھ تھوڑے نیک عمل ہوں، جب وہ نیک عمل ہوں گے چاہے تھوڑے ہی ہوں، اللہ کی رحمت سے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی نیک اعمال کے بعد، تب انسان جنت میں جائے گا۔ یہ مطلب ہے دونوں قسم کی آیتوں کو اکٹھا کریں، یعنی انسان صرف اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کو قیامت کے دن اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم تو امتی ہیں، کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر یہ کہ مجھے اللہ کی رحمت آغوش میں لے لے، پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ تو پتہ لگا کہ اصلاً انسان اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن ان آیات سے پتہ لگتا ہے، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور اس قسم کی آیات قرآن میں کئی موقع پر ہیں، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اہل جنت کو آواز لگائی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اس قسم کی کئی آیات ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی رحمت کسے نصیب ہوگی؟ جو دنیا کے اندر نیک عمل کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک بندہ نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کے اندر ہر قسم کی قربانی دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ ہر قسم کی عیش و عشرت میں ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے جنت میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا، اور یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اللہ معاف کرے بہت سے مسلمانوں کا۔ بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں ہم نیک عمل کریں نہ کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی موقعوں پر فرمایا ہے کہ اللہ کبھی بھی ایمان والوں کو، فساد کرنے والوں کو برابر نہیں کریں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے عجیب و غریب فیصلے کرتے ہو؟ ایک مسلمان کا مقام اور ایک مجرم کا مقام قیامت کے دن ایک نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو اللہ کی رحمت میں غوطے کھا رہا ہوگا اور اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور اللہ کی رحمت کیوں ملے گی اسے؟ اس کے عمل کی وجہ سے۔ اور جو مجرم ہے اس کے جرم ہوں گے، اس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کی طرح کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کا مقام الگ ہے، فاسق و فاجر لوگوں کا مقام الگ ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی۔ اللہ کی رحمت دونوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہر شخص کو نصیب ہونی ہے، پھر شیطان کو بھی ملنی چاہیے، پھر بڑے بڑے مجرموں کو بھی ملنی چاہیے اللہ کی رحمت، اگر وہ ہر ایک کو نصیب ہونی ہے۔ نہیں، اللہ کی رحمت، نیک عمل انسان کرے گا دنیا کے اندر، اللہ کے لیے قربانی دے گا، اللہ سے ڈرے گا، کیا دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، تو قیامت کے دن اسے اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اگرچہ انسان کے اعمال، انسان اللہ سے ڈرے، کوشش کرے، اعمال کم بھی ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر بھی انسان کو مل جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اس کے پاس عمل کچھ بھی نہ ہو اور اس سے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ دنیا کے اندر گمان کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں، کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے ہم انہیں ایمان والوں کی طرح نیک عمل کرنے والوں کی طرح کر دیں؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں، کیا انہوں نے گمان کیا ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت ایک جیسی ہوگی۔ ساء ما یحکمون، اللہ فرماتے ہیں بہت برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کرنے والا اور مومن، ان کی دنیا اور ان کی آخرت ایک جیسی ہو۔ ان کی دنیا بھی فرق ہوگی، ان کی آخرت بھی فرق ہوگی۔ جس طرح نیک عمل کرنے والے کی اور مجرم کی دنیا فرق ہوتی ہے، لازماً ان کی آخرت بھی فرق ہوگی۔ اگر دنیا دو لوگوں کی فرق ہے، ایک بندہ نیک ایک بندہ گناہ گار ہے، ان کی آخرت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ کی اور فرعون کی آخرت ایک جیسی کیسے ہو سکتی؟ کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا ان کی فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جرم کرنے والا اور ایمان والا، اس کی زندگی اور اس کی موت اور اس کی آخرت ایک جیسی ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کی اور گناہ گاروں کی زندگی بھی فرق ہوتی ہے، موت بھی فرق ہوتی ہے، اور آخرت کا انجام بھی فرق ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایمان والے کی زندگی بالکل چینج ہوتی ہے دوسرے شخص سے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ ان کی موت بھی فرق ہوتی ہے، ایمان والے کی موت فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے جان قبض کرتے ہیں، لیکن جو گناہ گار ہے فرشتے مار مار کے جان نکالتے ہیں اس کی، پھر آخرت بھی فرق ہوگی ان کی۔ تو فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو ہنسی خوشی، کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس سبب سے جو تم عمل کرتے تھے۔ متکئین علی سرور مصفوفہ، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، مصفوفہ صفوں میں، بڑے بڑے تخت، بادشاہوں کے جس طرح تخت ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں زیادہ یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ وغیرہ بڑے بڑے تخت ان کے ہوتے تھے، بڑے بڑے عرش ہوتے تھے۔ پرانے زمانے کی ملکہ بلقیس کا ذکر ہے قرآن میں، اس کا بہت بڑا تخت تھا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا بہت بڑا عرش تھا، بہت بڑا تخت تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے اندر بڑے بڑے عظیم الشان تختوں پر ہوں گے، ان کے بڑے بڑے تخت ہوں گے، اور تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہ جو تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تو وہ جو تخت ہیں وہ صفوں میں ہوں گے۔ صفوں سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ایک لائن میں، ایک قطار میں ان کی صفیں لگی ہوں گی۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ صفوں سے مراد ہے آمنے سامنے صفوں میں ہوں گے، اور یہ مفہوم زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات سے یہ مفہوم پتہ لگتا ہے۔ متکئین علی سرر متقابلین، بعض آیات میں ہے کہ وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، یعنی کچھ تختوں کی صفیں اس طرف ہوں گی، کچھ تختوں کی صفیں اس طرف ہوں گی، اور جو اس طرف تختوں کی صفیں ہوں گی ان کا لوگوں کا منہ اس طرف ہوگا، جو اس طرف تختوں کی صفیں ہوں گی ان کا منہ اس طرف ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے
صفوں میں جو تخت ہوں گے ان پر بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ جو تخت ہیں جس پر وہ بیٹھے ہوں گے وہ صف میں بھی ہوں گے اور وہ آمنے سامنے بھی ہوں گے، دونوں ان کی صفات ہیں۔ وہ صف میں بھی ہوں گے اور آمنے سامنے بھی ہوں گے، تاکہ ایک دوسرے سے وہ بات چیت کر سکیں، ایک دوسرے کو اپنی دنیا کی باتیں سنا سکیں، ایک دوسرے سے خوشگپیاں کر سکیں۔ جنت کے اندر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، سریر کی جمع سرور، سریر تخت، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اہل جنت، مصفوفہ جو صفوں میں ہوں گے تخت، ایک اور سامنے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم شادی کرا دیں گے ان کی حور عین کے ساتھ، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ، خوبصورت عورتوں کے ساتھ ہم ان کی شادی کرا دیں گے۔ تو یہ جنت کی نعمتوں، بعض نعمتوں کی طرف اللہ اشارہ کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا حقیقی تصور تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا کے اندر جنت کی نعمتوں کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بعض مثالیں ہمیں دیتے ہیں، ایسی مثالیں کہ انسان جس چیز کو نعمت سمجھتا ہے تو انسان، اللہ نے جنت کی بعض نعمتیں ہمیں بتائی ہیں۔ جنت کی پوری نعمتوں کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے قرآن کریم سے، احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے، لیکن اللہ نے بعض نعمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ انسان ایسی نعمتیں چاہتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کی خواہشات، انسان کن چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے ہمیں کیا چیز اچھی لگتی ہے، ہمارا کیا دل کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی نعمتوں کا لالچ دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر نیک عمل کرو گے تو تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی قیامت کے دن۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنا چاہیے، اسے اللہ کی نعمتوں کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایک غلط قسم کا اعتراض ہے، اور یہ ایسا اعتراض ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے، دنیا کے اندر انسان کوئی عمل کرتا ہے، انسان اس کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کے اندر ایوارڈ چاہتا ہے، یا اگر دنیا کے اندر نہ ملے انسان آخرت کے اندر اس کا ریوارڈ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ ملے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کو اس انسان کی فطرت کا پتہ ہے، تو اللہ نے انسان کو خود لالچ دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو فرمایا ہے کہ تم اگر نیک عمل کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو تمہیں قیامت کے دن فلاں فلاں نعمتیں ملیں گی۔ تو یہ کہنا جس طرح بعض صوفیہ وغیرہ سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم جنت کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہم اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ انعامات بھی چاہیے، ہم یہ انعامات بھی چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خود ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعامات دیں گے۔ اب آج کل کچھ سیکولر قسم کے لوگ ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ مسلمان جو ہیں یہ ہر وقت جنت کی نعمتوں میں اور حوروں کے تصورات میں یہ رہتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں گویا کہ۔ اور مذاق کس کا ہے؟ یہ گویا کہ یہ مولویوں کا مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کا مذاق ہے کہ اللہ نے خود ہمیں ذکر کیا ہے کہ تم اگر دنیا کے اندر نیک عمل کرو گے تو تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی، تمہیں جنت میں حوریں ملیں گی، یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں مذاق کرنا، ایک انسان مذاق کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لے کہ یہ اللہ کا مذاق ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ فرمائے جو بندہ نیکی کرے گا میں اسے جنت میں فلاں نعمت دوں گا، ایک بندہ کہ دیکھو جی یہ مسلمان وہ نعمتوں کے حصول کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر کسی کو کہا جائے کہ تم اگر فلاں اچھا کام کرو گے تو تمہیں فلاں دنیا کے اندر تمہیں انعام ملے گا، تو آگے سے کوئی بندہ مذاق اڑانا شروع کر دے، دیکھو جی فلاں لوگ تو فلاں انعام کے لالچ میں وہ نیک کرتے ہیں۔ ایک بندہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ وہ فرسٹ آ جائے، وہ تو فرسٹ آنے کے چکر میں محنت کر رہا ہے۔ محنت کے نتیجے میں انعام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور انعام کا اعلان کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا مذاق اڑایا جائے۔ اور جو بندہ اس کا مذاق اڑائے گا وہ سمجھے کہ وہ اللہ رب العالمین کا اور اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے
تو یاد رکھیے یہ کفر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ جواب دیں گے منافقین کہ ہم تو کھیل کے اندر، ہم تو لہو و لعب کے اندر، ہم تو کھیل کے اندر یہ بات کہہ رہے تھے. منافقین نے ایک دفعہ مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ یہ مسلمان بڑے موٹے پیٹوں والے ہیں، یہ ہر وقت پیسوں کے لالچ میں ہوتے ہیں، تو یہ ہر وقت کھانے پینے کے لالچ میں ہوتے ہیں. منافقین نے اس طرح کی بات کر دی. تو ایک چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو بلا کر، تم نے یہ بات کہی ہے؟ پہلے تو انکار کرتے رہے، بعد میں کہنے لگے کہ ہم نے تو ہنسی کھیل میں یہ بات کہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہنسی کھیل کے لیے اللہ اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول اور اس قسم کی چیزیں ہی رہ گئی ہیں. تو یہ جنت جہنم کو اور جنت کی نعمتوں کو اور قرآن کی آیتوں کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ کہ اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم دنیا کے اندر نیک عمل کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملیں گے. تو ان انعامات پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ جنت کی نعمتوں کے لالچ میں، حوروں کے لالچ میں رہتے ہیں. ایک شخص نے تو میں پچھلے دنوں ہی ایک شخص جو کالم لکھتا ہے مختصر 100 لفظوں کی کہانی، کیا نام ہے اس کا، تو اس شخص نے کہا کہ یہ دیکھو مسلمان بھی کیسے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں کا، حوروں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں آتا کہ جنت کے اندر لائبریری ہوگی، جنت کے اندر تعلیم و تعلم ہوگا، جنت کے اندر تحقیق ہوگی. مسلمانوں کو علم و تحقیق سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مسلمانوں تو ہر وقت حوروں کے خواب دیکھتے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ ایک مسلمان کیا اس طرح کی بات کر سکتا ہے. یعنی گویا کہ یہ اعتراض اصل میں اللہ رب العالمین کی ذات پر ڈائریکٹ ہے. دیکھیے یہ جو جنت کی نعمتوں کے وعدے ہیں یہ اللہ نے دیے ہیں. کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے، میں نے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ پوسٹ پڑھی. تو ایک مسلمان جو ہے یہ بات کہہ سکتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو مسلمان ہر وقت حوروں کے خواب میں رہتے ہیں، ہر وقت نعمتوں کے خواب میں رہتے ہیں. ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جنت میں لائبریری ہوگی بڑی سی، جنت کے اندر تعلیم و تحقیق ہوگی. مسلمان تعلیم و تحقیق کرنا ہی نہیں چاہتے. مسلمانوں کو تو بس عیش و عشرت سے مطلب ہے. بھائی جب بھی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، جب بھی ریوارڈ کا، انعام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ریوارڈ میں انعامات کا ذکر ہوتا ہے. اب وہاں دوبارہ محنت کا ذکر نہیں ہوتا. محنت انسان کرتا ہے تو انسان کو اس کا انعام ملتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا دنیا کے اندر تم ہمیشہ تم دنیا کے اندر نعمتیں حاصل کرتے رہو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر نعمتوں میں رہتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ مشکلات میں ہوں گے. دنیا کے اندر انسان آزمائشوں کا شکار ہوگا، انسان اللہ کے لیے قربانی دے گا تو انسان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی. اللہ نے جنت کے انعامات کا ذکر کیا ہے ثواب کے طور پہ، اور ثواب کے طور پہ ہمیشہ انعام کا ذکر ہوتا ہے، ہمیشہ تفریح کا اور ایسی چیز کا ذکر ہوتا ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے. اگر کسی سے یہ کہا جائے ایک طالب علم سے کہ تم 2 سال خوب محنت کرو، اس محنت کے نتیجے میں تمہیں دوبارہ ہم 5 سال کی محنت پہ لگا دیں گے، اگر تم فرسٹ آ گئے تو تمہیں انعام یہ ملے گا، تو تمہیں دوبارہ 5 سال کی محنت پہ ہم لگا دیں گے. تو یہ انعام کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. انعام میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اتنا کیش پرائز ملے گا، تمہیں فلاں ڈگری ملے گی، اس ڈگری کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. انعام میں ہمیشہ انعام جیسی چیز کا اعلان ہوتا ہے، جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، تفریح. اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں انعام میں دوبارہ محنت کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی. تو اس شخص نے اعتراض کیا، میں نے باقاعدہ واٹس ایپ پہ یا فیس بک میں کہیں پڑھا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کو جنت کی نعمتوں کے اندر صرف حوریں ہی نظر آتی ہیں، اور ان کو جنت کے اندر صرف گوشت اور پرندوں کے پھل اور پرندوں کا گوشت اور پھل ہی نظر آتا ہے. ان کو کبھی جنت کے اندر لائبریری نظر نہیں آتی. بھائی نہیں نظر آتی جنت کے اندر. اگر دوبارہ لائبریری اور ان چیزوں کی جنت کے اندر بات ہونی ہے، وہ تو دنیا کے اندر انسان محنت کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ انعام ملے گا جنت کے اندر. یہ تو ایسے ہی ہے ایک کسان جو ہے نا، وہ محنت کر کے جو ہے وہ زمین کے اندر پھل اور سبزیاں بوئے
اور اس سے کہا جائے کہ اب نتیجہ تمہیں کیا ملے گا، تمہیں 1 سال کے لیے دوبارہ جو ہے وہ تمہیں کوئی پھل اور سبزیاں نہیں ملیں گی، تمہیں 1 سال کے لیے دوبارہ کاشتکاری کرنی پڑے گی، یہ انعام کے طور پہ کسی کو کہا جائے۔ بھئی انعام کیا ہے کہ اگر آپ 6 مہینے سال کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہیں فصل میں تو آپ کو پھل ملیں گے، آپ کو جو ہے وہ سبزی، آپ کو جو ہے وہ پھل آپ جو ہے وہ پکے ہوئے آپ کو ملیں گے، اور آپ کھائیں گے اور آپ بیچیں گے اور آپ کو پیسے ملیں گے، یہ ریوارڈ ہوتا ہے۔ ریوارڈ یہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ اس کو 1 سال کی محنت پہ لگا دیا جائے انعام کے طور پر۔ انعام میں تو ہمیشہ انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی جنت میں کہیں بھی تعلیم و تعلم کا ذکر نہیں ہے، جنت میں کہیں بھی جو ہے وہ لائبریریوں کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے، اللہ معاف کیجیے جی، یہ اللہ پر اعتراض ہے، اللہ معاف کیجیے جی۔ غیبت کی سزا پہ بھی کمنٹ تھا، حسن نثار معروف کالم نگار ہیں، ہاں جی، کہ ایک مسلمان غیبت کرے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے، کیسے ممکن ہے؟ یعنی مسلمان لوگ اللہ رب العالمین نے جو سزائیں ذکر کی ہیں گناہوں کی یا جو نیکیوں کی جو اللہ نے انعامات ذکر کیے ہیں، مسلمان ان پہ اعتراضات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی آیات پر، قرآن کریم کی آیات پر مذاق اڑانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ جو بندہ غیبت کرے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک بندہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیا ہوا، 2 لوگ الگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کسی تیسرے شخص کے بارے میں، تو یہ ایک مسلمان بھائی کا گوشت کھانا کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ کیا تک بنتی ہے اس کی؟ یہ مذاق ہے اللہ کی آیتوں پر۔ یہ کہنا کہ جنت میں لائبریری کیوں نہیں ہوگی، اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں ذکر کہ جنت میں لائبریری ہوگی، جنت کے دن انسان کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ جنت تو ایک ریوارڈ ہے، ایک انعام ہے۔ ایک طالب علم کو کہا جائے کہ تم 5 سال محنت کرو، تمہیں اس کا ریوارڈ یہ ملے گا کہ تمہیں 10 سال کے لیے دوبارہ محنت کرنی پڑے گی۔ یہ انعام تو نہیں ہوتا ہے، ریوارڈ تو ہوتا ہے۔ آپ کو اتنا کیش پرائز ملے گا، آپ کو یہ ایوارڈ ملے گا، آپ کو یہ سہولتیں ملیں گی، انعام تو یہ ہوتا ہے۔ کسی کا انعام ذکر کیا جائے دوبارہ اس کو پڑھنے پہ لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ اس قسم کے اعتراضات در حقیقت یہ اللہ رب العالمین پر، قرآن پر اعتراض ہیں۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے حوروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ۔ جو لوگ ایمان لائے خود، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی وہ بھی مومن ہوئے، ان کی اولاد بھی مومن ہوئی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور نہیں ہم کمی کریں گے ان کو عمل میں کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی اولاد بھی ایمان لائی، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کی اولاد کا ان کے ساتھ الحاق کر دیں گے۔ کہاں؟ یعنی جنت میں۔ اور فرمایا کہ ہم کسی کا عمل کم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، برے لوگوں کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، اسی طرح جنت کے اندر بھی مختلف درجات ہیں جنتی لوگوں کے، اور جہنم کے اندر بھی برے لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ جنت میں ایک جیسا درجہ ہر ایک کو نہیں ملنا، جنت میں 100 درجے ہیں، یاد رکھیے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور سب سے بڑا درجہ، سب سے بلند درجہ وہ ہے جو آخری درجہ ہے سب سے اوپر، جس کے اوپر عرش ہے اللہ کا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے جو 100واں درجہ ہے، اور 2 درجوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے مقام کا، نعمتوں کا۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں جب جنت میں داخل کریں گے تو اللہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے نتیجے میں ایک جیسا درجہ نہیں دیں گے، کسی کا کوئی درجہ ہوگا، کسی کا کوئی درجہ ہوگا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو جنت میں ملا دیں گے۔
یعنی جنت کے اندر جو دنیا میں رشتہ دار لوگ ہیں تو جنت کے اندر وہ اکٹھے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر باپ زیادہ نیک ہے تو باپ جو ہے وہ 80ویں درجے میں ہو، اگر اولاد اتنی نیک نہیں ہے لیکن وہ بھی جنتی ہے، اولاد بھی نیک ہے لیکن اب نیکی میں فرق ہوتا ہے. اگر اولاد کا درجہ جو ہے وہ 40واں ہو، باپ کا درجہ جو ہے وہ 80واں ہو، تو یہ نہیں ہوگا کہ اولاد 40ویں درجے میں ہو، باپ 80ویں درجے میں ہو. دونوں ایک درجے میں ہوں گے. اب جب دونوں ایک درجے میں ہوں گے، یہاں اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم ماں باپ کے ساتھ اولاد کو ملا دیں گے. اب اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ جہاں ماں باپ ہوں گے اللہ اولاد کو وہاں کر دیں گے. لیکن اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تب ہے جب ماں باپ کا مقام زیادہ ہو. جیسے میں نے ذکر کیا، اگر ماں باپ کا درجہ 80واں ہے، اولاد کا 40واں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، ہم اولاد کو 40ویں درجے میں بھیجنے کی بجائے 80ویں درجے میں بھیج دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا. حالانکہ اولاد کی جو نیک اعمال کم ہوں گے جنتی، لیکن ان کا درجہ کم ہوگا. لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے. لیکن یہ جو آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، کسی کا ہم عمل کم نہیں کریں گے. اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے یہ پتہ لگا کہ اگر الٹ ہو گیا، اگر ماں باپ کا درجہ کم ہوا، اولاد کا درجہ بڑھ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ اولاد ماں باپ سے آگے بڑھ جاتی ہے نیکی میں. تو بعض دفعہ اولاد میں نبی ہوتے ہیں، اولاد میں ولی ہوتے ہیں، ماں باپ اتنے نیک نہیں ہوتے جتنی اولاد ہوتی ہے. تو اگر معاملہ الٹ ہو گیا، ہیں دونوں جنت میں، ماں باپ کا درجہ 40واں ہے، اولاد کا درجہ 80واں ہے، اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ اولاد کو 80ویں درجے سے نکال کر ماں باپ کے ساتھ 40ویں درجے میں کر دے گی. اللہ فرماتے ہیں کسی کا عمل کم نہیں کریں گے. پتہ لگا کہ اس صورت میں ماں باپ کو اولاد والا درجہ مل جائے گا. جس کا درجہ اوپر ہوگا وہ دونوں ماں باپ اور اولاد اس اوپر والے درجے میں اکٹھے ہوں گے. اور یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو، جو دنیا میں رشتہ دار تھے، اللہ ان کو قیامت کے دن بھی اکٹھا کر دیں گے، جنت میں بھی اللہ ان کو اکٹھا کر دیں گے. اور جس کا درجہ زیادہ ہوگا اللہ تمام رشتہ داروں کو اس درجے میں اکٹھا کر دیں گے. اور یاد رکھیے اس میں میاں بیوی اکٹھے ہوں گے، اگر دونوں جنتی ہیں بشرطے کہ اگر ایک جنت میں ایک جہنم میں ہے تب تو یہ ان کا اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر دونوں جنت میں ہیں پھر ایک درجے میں ہوں گے، اور پھر ان کی اولاد بھی جو ہے رشتہ دار بھی وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں اہل بیت، نبیوں کے اہل بیت، اس سے ان کا مقام پتہ لگتا ہے. دیکھیے جو نبی ہوتے ہیں، نبی کا مقام تو جنت الفردوس میں ہوتا ہے، سب سے بڑی جنت میں تمام نبی ہوں گے. تو نبیوں کے اہل بیت تو نبی نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے عمل کے نتیجے میں وہ جنت الفردوس میں پہنچ جائیں اہل بیت. لیکن نبیوں کی اولاد اگر وہ نیک ہے، یہ شرط ہے. اگر وہ کافر ہے پھر نہیں. حضرت نوح کا بیٹا کافر ہے وہ نہیں، حضرت ابراہیم کا باپ کافر ہے وہ نہیں. اگر اولاد مومن ہے تو پھر اولاد کو نبیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اگر باپ بھی نیک ہے اور بیٹا نبی ہے، نیک ہے، ولی ہے، تو اس سے اہل بیت کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے. ہمارے ہاں شیعہ حضرات اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں کچھ غلو کرتے ہیں، تو ان کے بالمقابل اہل سنت بعض دفعہ جو ہے وہ شیعوں کا رد کرتے کرتے اہل بیت کی بعض فضائل بھی نہیں مانتے. حالانکہ اس آیت کریمہ سے اہل بیت کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے. جہاں نبی ہوں گے، نبی کے اہل بیت اگر مومن ہو تو وہ نبی کے ساتھ ہوں گے. یہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑی فضیلت ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ اور دیگر بیٹیاں اور حضرت حسنین اور جو اہل بیت ہیں آپ کے مسلمان، وہ سارے آپ کے ساتھ ہوں گے جنت میں. جو آپ کا مقام ہے وہ وہیں جو ہیں وہ اہل بیت بھی ہوں گے، وہیں آپ کے ازواج مطہرات بھی ہوں گی. اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال قیامت کے دن جو نیک لوگ ہیں، ماں باپ اور اولادیں، وہ اکٹھی ہوں گی. اور یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ کسی کا عمل کم نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص ساتھ اس کے جو اس نے کمایا وہ اس کے مرہون منت ہوگا. ہر شخص نے جو کمایا وہ اس میں رہن رکھا ہوا ہے. کیا مطلب کہ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہوگا. اگر ایک شخص نے اچھا عمل کیا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، جنت میں جائے گا. اگر ایک شخص نے برا عمل کیا ہے
تو قیامت کے دن پھر اسے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر شخص سے اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی وہ اس کے تحت رہن رکھا ہوا ہے، اس کے تحت وہ گرفتار ہے، اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے. جس کا نیک عمل ہے اس کے لیے قیامت کے دن نعمتیں ہیں، اور جس کا برا عمل ہے قیامت کے دن اس کے لیے عذاب ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے کر دیں. باقی انشاءاللہ کل في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى